بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اور سوال یہ ہے کہ اللہ کی امانت کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کیا ہے؟ اللہ کریم کی امانت اس کا فرض ہے، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ جو فرائض ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی کیا ہے، امانت ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس امانت ان کی سنت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ فرماتا ہے نہ تم میرے فرائض چھوڑو، نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑو، کیونکہ یہ دونوں تمہارے پاس امانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ جو ہماری امانتیں ہیں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ جس چیز کو ہم امانت نہیں سمجھتے میں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کہیں پہ بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی آفس میں، دفتر میں کام کرتا ہے، مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، تو یہ جو وقت ہے نا مزدوری کا مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلاً فیکٹری کے اندر جو مزدور کام کرتا ہے اس کے یہ ذمہ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے تو کام کرے گا۔ اگر اسی طرح آفس میں ہے تو ادھر بھی مقرر ہوتا ہے، مثلا 8 گھنٹے تو نے ادھر لگانے ہیں۔ تو یہ 8 گھنٹے جو وقت مقرر ہوا ہے یہ کیا ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ کوئی اگر اس کے اندر ہیر پھیر کرے گا، دغا بازی کرے گا کہ آج فیکٹری کا مالک نہیں ہے چلو گھنٹہ لیٹ چلا جاتا ہوں، یہ آج نہیں ہے جلدی چلا جاتا ہوں، اس کو کیا پتا جی۔ تو اس طرح یہ جو وقت مقرر ہوا ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کریں گے تو اس کے اندر بھی کیا ہوگی، خیانت ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس وقت جو مقرر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، امانت۔ تو اس لیے کسی مزدور کو وقت کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے گورنر کا واقعہ ذرا آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان لوگوں نے کس قدر اپنے وقت کی قدر کی، آج ہم کتنا قدر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک گورنر صاحب تھے، تو وہ اپنے گورنری کے وقت کے اندر رات کو کوئی جاتا نہیں ملتے، ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے تھے اور صبح جو ہے وہ لیٹ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی گئی کہ ایک تو رات کو کوئی جائے تو یہ ملتے نہیں، ہفتے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، صبح کو دفتر لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، فرمایا تمہارے خلاف 3 شکایات آئی ہیں۔ ایک تو تم ہفتے میں چھٹی کرتے ہو، رات کو تم کسی کو ملتے نہیں ہو، صبح لیٹ جاتے ہو۔ تو اس گورنر صاحب نے کیا جواب ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس سوٹ ایک ہے، سوٹ ایک ہے، اس کو دھونے کی ضرورت پیش ہوتی ہے۔ میں ہفتے میں ایک دن اس کو اتار کے دھو کے سکھانے کے لیے کھڑا کر دیتا ہوں، کیونکہ پہلے خطر کے کپڑے ہوتے تھے نا موٹے، جو بڑی دیر سے سوکھتے تھے، ہمارا وہ دھو کے میں سوکھنے کے لیے لٹکا دیتا ہوں، تو اور کوئی کپڑا میرے پاس ہے نہیں، وہیں پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ جب وہ سوکھ جاتا ہے ایک دن
اس کپڑے کو دھونے اور سکھانے میں لگ جاتا ہے، اس لیے میں دفتر میں نہیں جاتا اور چھٹی کر لیتا ہوں۔ دوسری بات کہ صبح کو تم لیٹ جاتے ہو، فرمایا کہ میرے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، کوئی ملازم نہیں ہے جو میرا ناشتہ تیار کرے، صبح کا ناشتہ بھی میں خود تیار کرتا ہوں، ناشتہ تیار کر کے کھا پی کے پھر میں دفتر جاتا ہوں۔ تیسری شکایت، رات کو تم نہیں ملتے ہو، فرمایا کہ رات کی جو شکایت ہوئی ہے اگر نہ پوچھیں تو اچھا ہوگا، فرمایا نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ فرمایا اصل میں نے دن رات کو تقسیم کیا ہوا ہے، دن کو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، جو میرے ذمہ کام ہے وہ کرتا ہوں لوگوں کے، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وقت کے قدر کرنے کی صورتحال ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں جی، پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، کماتے ہیں مہینہ نہیں ختم ہوتا، پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ادھار لینے پڑتے ہیں۔ تو کبھی غور کیا ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وقت کے اندر جو وقت ہمارے پاس امانت ہے اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، وقت پورا نہیں دیتے، کام جو ذمہ ہوتا ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے۔ تو بہرحال اپنی امانت میں، اللہ رسول کی امانت میں خیانت کرنے سے بچنا ہے۔ اور حضور کی سنت بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر حضور کی سنت امانت ہے تو واجب جو ہے وہ بھی امانت ہے۔ تو بہت سارے واجبات ہیں، ان میں سے ایک سجدہ تلاوت۔ سنا ہے کبھی سجدہ تلاوت؟ قرآن پاک کے اندر 14 آیات ایسی ہیں جن کو پڑھ لینے کے بعد سجدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ یہ سجدہ تلاوت کی جو آیت ہوتی ہے اس کو زبان سے پڑھنے اور سننے سے یہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اگر قرآن پاک کھلا ہوا ہے، اس آیت کو دیکھا جی اور اس کو سمجھ بھی لیا تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پڑھنے سے، اور اتنا پڑھنے سے کہ آواز نکلے، کانوں تک پہنچے۔ اگر شور وغیرہ کی وجہ سے نہیں سن سکے لیکن پڑھنے کی وجہ سے کان تک آواز پہنچ گئی تو سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اسی طرح جو سننے والا ہے، چاہے اس کا ارادہ سننے کا ہے یا ارادہ نہیں ہے، اس نے سن لیا ہے آیات سجدہ کو تو اس پہ بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ بعض اوقات جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، پڑھنے والا سجدہ والی آیت پڑھ جاتا ہے، اس صورت میں بھی اس سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے جی۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سجدہ والی آیت ہے، اس صورت میں پڑھنے والے کو بتانا چاہیے کہ یہ سجدہ والی آیت ہے، تم نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے ویسے مسائل ہیں، تو چونکہ آپ لوگ بھی سارا دن کام کر کے تھکے ہوتے ہیں تو اس لیے اتنا عرض ہے کہ یہ سجدہ تلاوت بھی واجب ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، پھر سجدے میں جا کے کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے پھر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ۔ اب کیا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو کیا ہاتھ کانوں سے لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ اچھا، پھر سجدہ کرنے کے بعد سلام بھی پھیریں گے یا نہیں؟ سلام بھی نہیں پھیریں گے، صرف جس طرح کل ہم نے نماز کے اندر سجدہ کیا ہے جی، آخری رکعت کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس رہ گئے، تو اسی طرح نماز کے اندر کریں تو وہ بھی وہی طریقہ جو ابھی کیا ہے، اور نماز کے علاوہ اگر سجدہ کریں گے تو وہ بھی یہی طریقہ ہے۔ البتہ اگر کوئی بیٹھ کے سجدہ کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، لیکن مستحب کیا ہے کہ کھڑے ہو کے کرے۔ مستحب طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا ہوا جس سجدے میں چلا جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا واپس آ جائے، اور اس کے لیے سلام بھی نہیں، اور اس کے لیے تحیات بھی نہیں، اور کانوں سے ہاتھ بھی نہیں لگانے ہیں۔